الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ ترجمہ، اور پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب کافروں کی جماعتیں جہنم میں داخل کی جائیں گی تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گی اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عذاب کی درخواست کریں گی، لیکن کافروں کی تمام جماعتیں جہنم رسید ہوں گی اور عذاب میں جلیں گی۔ یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کل کہ غم کے موقع پر، تکلیف پریشانی کے موقع پر اگر کوئی غمخوار ہو، اگر کوئی جو ہے وہ تکلیف کا سننے والا بھی ہو، کوئی انسان جو ہے جس کے سامنے اپنا دکھڑا رو لیا جائے تو پھر کسی حد تک غم کم ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ملنے والے آپس میں ایک دوسرے سے غم کے وقت، تکلیف کے وقت ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جس پر تکلیف اور غم ہوتا ہے اس کے اوپر سے تکلیف اور غم کی شدت میں کچھ کمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن جہنمی آپس میں اس چیز سے بھی جو ہے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ دنیا میں کفر کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کے حصہ بنتے تھے، لیکن جب جہنم میں پڑیں گے تو ایک دوسرے کو ہی اپنی بربادی کا الزام دیں گے کہ تمہارے وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ آج کی جو آیت بیان ہوئی اس میں یہ بیان ہوا کہ جو پہلی جماعت ہے، جو پہلی دنیا میں آئی تھی اور جہنم میں داخل ہوئی، وہ جو پچھلی جماعت ہے جو دنیا میں ان کے بعد آئی تھی اور ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی، ان سے کہے گی کہ ہم پر تم کو کسی قسم کی فضیلت نہیں کہ تم دنیا میں ہمارے بعد آئے کہ تم کچھ اور نیا کرتے اور جو ہے حق کا راستہ تلاش کرتے اور حق پر چلتے۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم نے ہماری ہی پیروی کی اور ہم تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم نے ایسا کیا تو اب یہ تم پر کسی قسم کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتا کہ تم ہمارے بعد آئے۔ تم دنیا میں آئے، تم نے بھی وہی غلطیاں کی، وہی گناہ کیے جو ہم نے کیے، تو اب تم کو بھی وہی عذاب ملے گا جو ہم کو مل رہا ہے، اور تم اس عذاب کے خود ہی مستحق بنے، ہماری وجہ سے یہ عذاب تم کو نہیں مل رہا۔ لہٰذا تم نے جو ہماری سزا میں اضافے کی درخواست کی اس سے تمہیں کیا مل گیا؟ کیا تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی؟ نہیں، تم کو بھی اپنی کرتوت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم بھی اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دنیا میں بھی سچوں سے جوڑے اور آخرت میں بھی ایمان والوں اور سچوں کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ